خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے اسلامی دنیا میں اخوان المسلمین اور اس قسم کے جو اسلامسٹ آرگنائزیشن کو صہیونیت نے تیار کیا تھا، وہ اصل میں مستقبل میں ان کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان گروپس کو تشکیل دیا گیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دو کمیونسٹ اور سرمایہ داری نظام میں چپکلش، اور یہ اس دوران اسلامک جو ہے کیا بولتے ہیں اسلامک ممالک کی جو سو کولڈ مذہبی تنظیمیں تھیں، وہ یقیناً صہیونی مقصد کے لیے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ استعمال ہوئی، موسٹ لائکلی دانستہ طور پر، جس میں جماعت غیر اسلامی، اخوان المسلمین اینڈ یو نیم ادر مینی سو کولڈ جہادسٹ۔ تو یہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ نئے چیپٹر میں آگے ٹیررزم آفٹر دا کلاپس آف سوویت یونین، وہ پھر اس کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا کہ ان جہادی تنظیموں کے نام کے اوپر ٹیررزم جب ہوگا اور اس کے بعد ہم پھر اسلامک ممالک کو ویک کرنے کے لیے، مزید ویک کرنے کے لیے، ان کے اوپر اگریشن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹول ہونا چاہیے، اور یہ ٹول انہوں نے مختلف ناموں سے، کہیں حماس ہے، کہیں کیا بات ہے عمل ہے، کبھی کوئی کیا طالبان ہے، یا مختلف قسم کی آرگنائزیشن جو ہیں جن کا وہابی جھکاؤ تھا نظریاتی طور پر۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کو ٹول بنا کر جو ہے مسلمان ممالک ان کو ریزن بنا کر کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں، اور یہ میں بتا چکا ہوا ہوں کہ مغرب میں جو ہے مغربی ممالک میں ان لوگوں کو کیسے آباد کیا گیا اور ان کو کیسے یہاں سہولتیں فراہم کی گئیں، مساجد بنانے کی، میڈیا میں لے کے آنے کی، جو آ کے دن رات یہی بیان دیتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کافر ہیں، یہ سور خور ہیں، ان کو قتل کرو، ان کو بم مارو، ان کو یہ کرو وہ کرو۔ تو میڈیا اس کی خوب کوریج کرتا تھا۔ آپ اگر کوئی کسی فریب میں ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ایٹیز میں یہ جو خاص طور پہ جو یہ جس قسم کے بھی جہادسٹ گروپس کو پیدا کیا گیا، ان کا صرف یہی تھا کہ یہاں ویسٹ کے اندر لوگوں کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب آ کے تو سب کے گلے کاٹ دیں گے اور یہ وہ اور لونڈیاں بنا لیں گے یہاں کی حسیناؤں کو، اور ان کا کلچر ختم کر دیں گے، ان کی ہر ایک چیز۔ تو وہ چیز جو ہے اس کے پیچھے ساری یہودی ذہن سازی تھی، لیکن ہم لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں نہیں بات جہادی اور یہ اور وہ۔ تو ہر ایک عمل ان تنظیموں کا جو ہے وہ یہود و نصارہ کے کام آیا ہے، مسلمانوں کو نقصان کا باعث بنا ہے، یہی ایک حقیقت ہے اور دوسری کوئی حقیقت نہیں۔ ان کے نام مختلف ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ایک ہی درخت کی جو ہے مختلف شاخیں ہیں۔ غور کریں، سوچیں، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ جناب علی، یہ حماس کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو نابود کر کے آزاد فلسطین یا آزاد القدس کروا سکیں گے، ناٹ ایٹ آل۔ ہاں، اسرائیل کو تھریٹ تھا جو کیا بولتے ہیں پی ایل او وغیرہ اس قسم کی آرگنائزیشنز جو تھیں، جن کا جھکاؤ کا ایک کوئی نیشنلسٹ کچھ سوشلسٹ اس قسم کا مکس اپ تھا، وہ انہوں نے جو ہے 60-70 کی دہائی میں ٹف ٹائم دیا۔ مثال کے طور پر یہ جو جارڈن میں جو ہوا 67 کے بعد، سب سے زیادہ جو
اسرائیلیوں کو نقصان ہوا ہے جنگی حکمت عملی کے تحت، وہ یہی ہوا ہے کہ جب فدائین نے ان کے اوپر ہٹ اینڈ رن پالیسی کے اوپر ان کے ٹینک اور ان کے لوگوں کو، فوجیوں کو مارنا شروع کیا تھا اسرائیل کو، وہ بڑا شدید جھٹکا تھا پھر جس کو جنرل ضیاء الحق قادیانی نے یہ جو ہے وہ سارا بمبنگ وغیرہ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا. یہ تو آگے ہم دیکھتے ہیں. اب سوچئے، اب کامن سینس کی بات ہے، کیا حماس کے پاس ایٹم بم ہے؟ کیا اس کے پاس ایسی ایئر فورس ہے؟ کیا حماس کے پاس ایک ایسی عسکری طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہوگی؟ خدا کے لیے سوچئے. تو یہ کیوں جا کر کبھی حماس کے فلانے لیڈر کو مار دیا، کبھی یہ کر دیا، کبھی وہ کر دیا. اور بات یہ ہے کہ اصل ہدف حماس کو ایلیمینیٹ کرنا نہیں ہے. اصل ہدف جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل میسج دے رہا ہے وی آر کمنگ. اوکے، دیٹس آل. اوکے، حماس ان کی اپنی کریشن ہے. ان کے کسی آدمی کو اگر یہ چھوڑ دیں یا مار دیں، اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. یہ اس سے اپنے جو عزائم ہیں وہ دکھاتے ہیں، اپنے مسلز دکھاتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں. اور ان میں سے بہت سارے ایسے حماس کے لیڈر ہیں جو اسرائیل کے ہی ایجنٹ ہیں. تو اپنی ضرورت کے تحت صہیونی نیٹ ورک جو ہے اپنے لوگوں کو بھی ایلیمینیٹ کر دیتا ہے بڑے مقصد کے لیے. یہ کیونکہ ان کے پاس ایجنٹوں کی کمی نہیں ہے. اور آپ ایک مارا دوسرا ایک دم آ جاتا ہے. اوکے، تو اب کچھ تو فالس فلیگ ہوتے ہیں، مشہور کر دیا جاتا ہے، مار دیا، یہ کر دیا. لیکن یہ کریکٹرز جو ہیں، پیپل لائک اسامہ بن لادن اینڈ سو مینی ادر، جو میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان وہابی ٹولوں میں سے نکال کر کسی کو جہادی کے طور پر سی این این کے ذریعے تعارف ہوتا ہے کہ جی اسامہ بن لادن کوئی ہے، کوئی شیخ فلانا ہے، کوئی لنگڑا اور کوئی اندھا شیخ ہے، کوئی کسی قسم کے جو ہیں وہ کیا ایسے کریکٹرز دکھا دیتے ہیں. وہ جیسے کوئی کیا بولتے ہیں، کوئی کبڑا ٹائپ ہے، کوئی لنگڑا ٹائپ ہے، کوئی عجیب عجیب فیسز کر کے. تو وہ جو ہے ایک جگ ہسائی کہ جی یہ مسلمان اس روپ اس شکل کے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ کے کو پتھر لگا دیا گیا کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی وہ تاش کے پتوں میں ان کو دکھا دیتے ہیں. حالانکہ یہ ان کے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں، اپنے ہی فنڈڈ ہوتے ہیں. لیکن ان کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ مسلم سٹیٹس کو، آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں. اگر ہم نہیں سمجھیں تو پھر اسرائیل کیوں نہیں گریٹر اسرائیل بنے گا؟ کیونکہ ہم نہیں فرق سمجھ رہے. اوکے، تو اس لیے کیا نام ہے اس کا، اب قطر کے اوپر حملہ ہوا، کیا ہوا، یہ بھی اصل چیز کہیں اور ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ اپنا بتانا، حماس کا کوئی بڑے سے بڑا ماچود جو ہے اگر زندہ ہو یا مردہ ہو، ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس؟ نو. یہ کبھی بھی اس کیپیسٹی میں نہیں رہے کہ اسرائیل کو شکست دے کے، یا وین وی سے اسرائیل کے پیچھے پورا امریکی بلاک ہے، سامراجی کیا بولتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں. یہ وہ کوئی اکیلا نہیں ہے. تو اگین رپیٹ کر رہا ہوں، میری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے کلیئر ہو رہی ہیں. 7 اکتوبر کو جو فالس فلیگ ہوا تھا اسرائیل اور حماس کے درمیان، میں نے کہا تھا کہ اب یہ ماریں گے غریب فلسطینیوں کو، اور وہی ہو رہا ہے. اوکے، تو اس فالس فلیگ آپریشن کرنے کا سب منافع، سب کا سب انٹرسٹ، جو کیا بولتے ہیں، سب کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوا ہے.
انہوں نے سیریا کو ایلیمینیٹ کر دیا، انہوں نے جناب اب وہ آلموسٹ ان کے بارڈر جو ہیں دمشق تک پہنچ گئے ہیں. اب ایک وہ غلیل بھی چلائیں گے تو وہ دمشق کو ہٹ کرے گی. اوکے. اور یس، دمشق سے لے کے عراق تک یہ تو ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہم نے وہ لینا ہے. تو پیش رفت ہو رہی ہے، جواز حماس نے فراہم کیا ہے. تو اس قسم کی آرگنائزیشن داعش ہے، نصرہ ہے، مختلف نام ہے، طالبان ہے، یہ سب کے سب خدا کے لیے یہ بات کو ریئلائز کریں کہ یہ سب کے سب ہمیشہ سے ان کا جو بھی ایکٹ ہوا ہے وہ مسلمانوں کے نقصان میں ہوا ہے، اور یہ دوسرا جو اینٹی اسلام فورسز ہیں ان کے فائدے میں ہوئے. اگر اس چیز کو ہم ریئلائز نہیں کریں گے تو کبھی بھی مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے. دیکھیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی یہ سو کولڈ شدت پسند اسلامسٹ اور جہادسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ہیں کریشن تو جو ہے وہ زائنسٹ نیٹ ورک کی ہے. یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اوکے. لیکن یہ ان کی فنڈنگ جو ہے نا وہ کرنے والے کون سے ممالک ہیں؟ قطر، یہ کیا نام ہے، سعودی عرب، اور یہ ساری وہابی سٹیٹس جو ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتی ہیں. اوکے. اور یہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کرنا ہوتا تو یہ جب فلسطین کے مسئلے کے اوپر یہ آپ دیکھیں، جب ابھی کیا بولتے ہیں اسرائیل اتنا یا یہودی اتنے پاورفل نہیں ہوئے تھے. اوکے. اور ویسٹ بھی دوسری جنگ عظیم سے تھکا ہارا تھا، اور اگر جیسے ہی انہوں نے یہودی فلسطین کے اندر آئے ہیں تو کتنے ممالک تھے جی دنیا میں مسلم؟ اوکے. عرب کنٹریز تھیں، مسلم ممالک تھے. یہ اگر اپنے 100 200 آدمی اپنے اسلحے کے ساتھ بھیج کے ان کا مقابلہ کرتے تو اسرائیل کا وجود بھی نہیں آنا تھا. اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا. اوکے. تو یہ آہستہ آہستہ جب وہ مکمل طور پہ ریکور کر گئے، ویسٹ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے، اور ایک بڑی ہائپر جو ہے ڈیفنس ٹیکنالوجی ان کی بنا لی گئی، تو ہم مسلمان تو پھر پیچھے رہ گئے نا، بہت پیچھے رہ گئے. تو اسی چیز کو 70 کی دہائی میں جو ایک ریڈیکل آپ سمجھ لیں، جو فرسٹ ٹائم آفٹر سینچریز آف اسلامک ہسٹری ایسی لیڈرشپ پیدا ہوئی، پیپل لائک بھٹو، بومدین، قذافی، ان لوگوں نے ایک نئی سوچ جو ہے وہ اپنائی کہ جی ہم اپنے کیا اسلامی بلاک بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا خالق ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا، تو کیونکہ وہ جو کچھ اس نے اپنی بکس میں بھی لکھا، جو بھی کچھ کہا، آج آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. تو یہی جہادسٹ ایلیمنٹ جو ہے، انہوں نے لیبیا، الجزائر، سیریا، پاکستان، ہر اس ملک، حتیٰ کہ انڈونیشیا میں بھی انہوں نے جناب یہ جو اینٹی کیا کہتے ہیں زائنسٹ کیا جو پاورز تھیں جن کے خلاف یہ ایک مؤثر طاقت بننا چاہتے تھے، ان کو ویک کرنے میں جو ہے یہ جہادسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں قادیانیوں کے ساتھ مل کے ان مولویوں نے، جو بعد میں جماعت اسلامی اور جہاد افغانستان، دیوبندیز، وہابی، یہ سارے کے سارے یہ اس کے اندر شامل تھے. تو وہ پھر آپ دیکھیے کہ وہ ایک دیو بن گیا ہوا ہے، اور یہ دیو کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کوئی امریکہ یا اسرائیل نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں.
ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں سمجھتے. اور پھر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ارشاد پاک ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی ساری نشانیاں بتائیں، ہر ایک چیز بتا کے، جو ظاہری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کسی مسلک کی تعصب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، نوٹ ریالٹی ہے، زمین ریالٹی ہے. یہ وہابی ایلیمنٹ ہیں جن کا کنٹرول ہے قطر پر، جن کا کنٹرول ہے سعودی عرب پر، جن کا مکمل جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول ہے. رہی جارڈن کی بات، تو وہ ایک لائک پاکستان، وہ بھی قادیانیوں کا بہت بڑا ہب ہے. اور نو ڈاؤٹ آپ میری بات یاد رکھ لیں کہ رائل فیملی آف مینی عرب کنٹریز وہ سیکرٹلی کنورٹ ہوئے ہیں قادیانیت میں، جن میں جارڈن کا نام بھی شامل ہے، بلکہ سر فہرست ہے. تو یہ باتیں جو ہیں نا، یہ مذہبی بات نہیں ہے، صرف مذہبی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفار کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کو دھتکاریں گے، ماریں گے. آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو نہ سمجھیں. تو اس قسم کی تمام فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. اور اب کیا تھوڑی سی پاپولیشن ہے اس کی، اور بڑے وہاں پر تیل کے وسائل ہیں. تیل کے وسائل نہ بھی ہوں تو بھی یہ قطر اور یہ سارا خطہ بڑے اہم جغرافیائی حالت میں ہے کہ جو بھی یہاں بیٹھ جائے گا وہ ٹوٹل کنٹرول کرے گا یہ گلف، یہ سارے جو ہے کیا کہتے ہیں، بحر فارس کہتے ہیں یا کیا، جو اس کو سارا کنٹرول کر لیتا ہے. اور کیونکہ یہ سارا یہاں سے تیل بھی دنیا کو بہت سپلائی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ آئندہ 5-10 سالوں کے اندر یہاں مکمل طور پہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. قطر کی جو وہابی رائل فیملی ہے اس کی چھٹی کر دی جائے گی، اور یہاں براہ راست اسرائیل جو ہے وہ اپنے اڈے بنا لے گا. وہ ریپلیس کر لیں گے، برٹش چلے جائیں گے اور یہ امریکن چلے جائیں گے اور یہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے. کیوں کہ یہاں جو مسلمانوں کی بہت بڑی پاپولیشن رہتی ہے وہ سب کانٹیننٹ کے ریجن میں، اور جو تھوڑی بہت کیپیسٹی بھی رکھتی ہے، اٹامک پاور بھی ہے، خاص طور پہ پاکستان، اور ایک امرجنگ پاور ہے، کیا بولتے ہیں، ایٹمی پاور، ایران وغیرہ. یہ اور ان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، ان کی ملٹری کی جو ہے وہ کمپیئر ٹو ادرس وہ ذرا مضبوط ہے. تو یہ ٹوٹلی پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں آ جائیں گے. کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے عسکری طور پر توانا نہ ہو، کیونکہ توسیع پسندانہ ان کے عزائم ہیں، انہوں نے آگے آنا ہے. تو کوئی ہرڈل، کوئی چیز ایسی ہوگی وہ اس کو ختم کریں گے. تو یہ ایک اہم ترین ایک ریزن ہے کہ وہ وہاں پر انہوں نے وہ کی. اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب یا قطر وغیرہ والے اب جہاد کا اور جنگ کا اعلان کر دیں گے؟ یہ ریاستیں جو ہیں یہاں جو وہابی حکمران ہیں ان کا ایگریمنٹ 1945 سے ہوا ہے، وہ روز ویلٹ کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا کہ وہ کوئنسی کے اوپر کہ بھی آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ پاور میں رہیں گی، باقی آپ جو مرضی کریں. تو وہ ہو رہا ہے سلسلہ. اوکے، تو یہاں پر اب ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے دبئی میں، ابو دبئی اور پتہ نہیں کون کون سے خلیجی ریاستوں کے اندر بڑے بڑے بزنس ٹائکون، بڑے بڑے لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ زیادہ تر یہودی ہیں یا وہ ہیں قادیانی ہیں. اوکے، تو آلریڈی ان کا وہاں پر تسلط ہو چکا ہوا ہے، تو ان کو ان کی بھی اب ضرورت نہیں کہ رائل فیملی ان کے مفاد کے لیے ہے یا نہیں، وہ براہ راست آکوپائی کرنا چاہ رہے ہیں اب. تو یہ دیکھیے جی، گزشتہ 30-40 سالوں سے کم از کم جو ہے یہ جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں، سعودی عرب، یہ
اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیل کے لیے جو ہے انہوں نے مطلب ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے، اندر خانی یا کھل کر. تو اب کھل کر انہوں نے اس کو ریکگنائز بھی کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. اور یہاں جو اس کو نہ تو اسرائیل کو خلیج سے خطرہ ہے نہ کسی اور سے. جن سے ان کو خطرہ لگ رہا تھا انہوں نے ان کو تو بالکل صفر پر کر دیا ہوا ہے. عراق کا جو صدام کی ملٹری مائٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا. کچھ جو تھا کیا بولتے ہیں اس کو، سیریا میں تھا، اس میں جو ہوا آپ کے سامنے کی بات ہے. تو یہی میں کہتا تھا کہ یہ ہر اس اسلامی کنٹری کے پیچھے ہیں جہاں تھوڑی بہت بھی ان کو یہ نظر آتی ہے کہ یہ رزسٹ کرنے کے قابل ہیں تھوڑا بہت ہی، تو وہ اس کو جو ہے وہ نیوٹرل کر چکے ہوئے ہیں. تو یہاں جو سارے اسٹیٹ افیئر جو ہیں گلف اسٹیٹس وغیرہ کے، وہ رن کون کرتے ہیں؟ جوئش کرتے ہیں. اوکے، خواہ وہ اس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے یا برٹش پاسپورٹ ہے، لیکن ہے وہ را کا کیا بولتے ہیں موساد کا بندہ. اور یہ کیونکہ ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے گارنٹی تھی کہ آپ کی حکومتیں ہم ان کی سیکیورٹی کریں گے اور ہمارا جو ہے وہاں مفاد کو کوئی آپ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو وہی ہوا، ان کو انہوں نے چھٹی دی ہوئی تھی امریکنز وغیرہ کو. اتنا اسلامی ملک بنتا ہے کیا بولتے ہیں سعودی عرب، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ کون سا تھا الخوبر کے کیا نام ہے اس کا، ایک انہوں نے اڈا بنایا ہوا تھا وہاں جناب. وائن بھی تھی وہاں، ڈسکوز بھی تھے وہاں، ایوری تھنگ جو یورپ کی زندگی تھی ایسے ہی تھا. مقدس سرزمین کے اوپر جو ہے انہوں نے امریکنز نے اپنے ڈسکو، نائٹ کلب اینڈ ہر قسم کا عیاشی کا سامان وہاں کھلے طور پر ہوتا تھا. وائن، پگ کھایا جاتا تھا. کیا الخوبر نام تھا اس کا، کیا تھا وہ کچھ عرصہ پہلے سنا ہے. خیر بہرحال تو یہاں تک تو ان کو فریڈم تھی اور ابھی بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ اب اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ ٹوٹل جب تک ان کی ضرورت تھی رائل فیملیز کی، اب انہوں نے اتنے گاڑے پنجے کر لیے ہوئے ہیں، اپنے ایجنٹ پوری اس اسٹیٹس میں جو ہے وہ پاورفل بنا دیے گئے ہوئے ہیں کہ اب وہ جب جی چاہیں بم ماریں، جب جی چاہیں آپ کے کان پکڑ لیں، جب جی چاہے آپ کو دھکا دے دیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ناٹ ایٹ آل. اوکے. اور بہت نزدیک ہے کہ اب سامراجی طاقتوں کو یا صہیونی طاقتوں کو رائل فیملیز کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دے آر کمنگ ٹورڈز کیا بولتے ہیں یہ مطلب گریٹر اسرائیل کے اوپر وہ پیش قدمی شروع کر چکے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ پچھلے 30-40 سالوں سے جو ہے امریکہ نے، یہودیوں نے ان کی رائل فیملیز کو پروٹیکشن دی، ان کو پاور میں رکھا، ان کو جناب وہاں لگژری کیا ہوٹل اور یورپ کے بڑے بڑے ہر چیز جو ہے وہ اب وہ ان سے چھین کر انہی کے خلاف کو کریں گے، انہی کو یہ ہلاک کریں گے. یہی فورسز جن کو یہ اپنی سیکیورٹی کا وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ ہمارے سیکیورٹی کریں گے، وہی ان کے قاتل نکلیں گے. تو یہ آئندہ 5-6 سال میں دیکھیے گا کہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ آج بھی نہیں سمجھ رہے. دیکھیے یہاں پر جو خلاصہ ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں اس وقت جو حکمران طبقہ ہے وہ مکمل طور پہ یہودی نواز ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے یہ پاور میں ہوتے ہیں، یا کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے یا کوئی بادشاہ بن جاتا ہے کوئی. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ وہ صہیونی نیٹ ورک ہے بس. یعنی جو سادہ لفظوں میں یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس یا پاکستان کو واحد ایک ملٹری مائٹ ہے جو اسلامی ممالک میں ایٹمی ہتھیار رکھتی ہے. اوکے.
یہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے وہابی ایلیمنٹس کو ان حکومتوں کے خلاف استعمال کیا جو ایک بلاک بنانا چاہتی تھیں مسلم ممالک کا ایک مضبوط، جس میں الجزائر، سیریا، پاکستان، لیبیا، یہ سب لوگ جو ہیں یہ مطلب ان کے خلاف، یہ کوئی 1000 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، ہماری زندگی کی تاریخ ہے کہ کس طریقے سے سو کولڈ جہادسٹ اور ریلیجسٹ ایلیمنٹ نے ہے ان حکومتوں کو کمزور کیا، ان حکومتوں کے خلاف پروپوگنڈا کیا، ان حکومتوں کے خلاف ٹیررزم کیا، ان کو کمزور کرنے کے بعد وہاں پر جو کیا کہتے ہیں بحران پیدا کیا، اور جس سے انٹرنلی جو ملک ہیں وہ خراب ہوئے، خاص طور پہ اب حال ہی میں دیکھ لیں لیبیا کی صورتحال کیا ہوا، اب لیبیا ڈیوائیڈ ہو گیا ہوا ہے، اب وہ یس اس میں شاید پہلے بتایا ہو کہ نہیں اسی ولاگ میں کہ ہاؤ لیبینز سپورٹڈ پاکستان ایٹمی پروگرام فنانشلی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج ہم اس کیپیسٹی میں نہ ہوتے، تو وہ بہرحال جو کچھ بھی ہے ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہی ایلیمنٹ جو ہیں حماس یا اخوان المسلمین یا اس قسم کے دوسرے لوگ، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہاں پر شروع کر دیے کیا بولتے ہیں جنگ، انہی حکومتوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قطر کی صورتحال میں اب یہ پاکستان کا وزیر اعظم یہ کیا وہاں لینے چلا گیا ہے، ماں سوائے اس کو کہ وہ جائیں گے کیا بولتے ہیں سعودی، یہ رائل فیملی والے اسرائیل کو جا کے بولیں گے جی وہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر نے ہمیں کہا کہ ہم تو بم مار دیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جو کوئی ان سے وہ بات کرے گی اس کی ساری براہ راست وہ اسرائیلی وزیر اعظم سن رہا ہے یہ مادر چودھ یہ بھی نہیں سمجھتے، کفار کی مدد کریں گے مسلمانوں کے خلاف ہوں گے، بس یہی سمجھو، لیکن نہیں ہم سمجھتے۔ تو جناب کم از کم پچھلے 10 سال سے قطر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ کیا کیا انہوں نے قطر والوں نے؟ افغانوں کے جو بہت اینٹی پاکستان ایلیمنٹ تھے ان کو وہاں اکٹھا کر لیا، اوکے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں انڈین ایڈوائزر، وہاں پر اسرائیلی ایڈوائزر، وہاں پر ہر ایک چیز انہوں نے اسی طریقے سے پہلے وہ کرزائی اور اس کے ذریعے پاکستان کے اندر ٹیررزم شروع کی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ناٹ انف ہے تو پھر وہ ظاہر ہے طالبان کو وہاں انہوں نے ٹرینڈ کیا، ان کو سارا پروگرام دیا گیا، پیسہ دیا گیا کہ اب آپ نے وہاں جا کر پاکستان کو ڈنڈا دینا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ قطر اگر اپنے پیسے روک دے، طالبان کو دینے بند کر دے، ان کو ایک بار کہہ دے کہ سٹاپ دس ٹیررزم ان سائڈ پاکستان، پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ یہ صہیونی ریاست ہے، یہ صہیونی ریاست ہے قطر، جیسے سعودی عرب صہیونی ریاست ہے۔ اس حقیقت کو اگر ہم نظر وہ ماں چودھ وہ پرائم منسٹر ادھر چلا گیا، کس لیے چلا گیا بھائی؟ اس کو جا کر کہتے ہو تم نے میرے ملک توڑنے کے لیے طالبان کو، اور یہ ہاں جتنے بھی ٹاپ کے لیڈر ہیں قطر آتے جاتے ہیں، قطر ان کو فنانشل سپورٹ کرتا ہے، حرب یار مری کو ملینز آف ڈالر دیتے ہیں یہ، اور یہ جناب کہ جی ہم قطر کا بدلہ لیں گے ہاں بیل مجھے مار والی پالیسی نہ اختیار کرو ماچو دو، پہلے اپنے ملک کو جا کے قطر کو وارن کرتے کہ دیکھو آپ لوگ جو کر رہے ہیں ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ طالبان وغیرہ کی مدد ختم کرو، لیکن وہ تو ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ جو عورت کو جو کیا کہتے ہیں، ویسے بھی طالبان عورتوں کو تو پسند نہیں کرتے، وہ تو اور کسی کو پسند کرتے ہیں، چلے خیر
وہ اس قطر کی کوئی گئی ہے وہاں پر وہ رنڈی تو اس کا استقبال کرنے کے لیے سارے کٹھے ہو گئے. اب کوئی پردہ اور کوئی یہ چیز حائل نہیں. اینی ہو تو یہ ایک لیک آف لیڈرشپ ہے ہمارے. ظاہر ہے لیک آف لیڈرشپ سے مراد یہ ہے پاکستان قادیانی اسٹیٹ ہے. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ حقانی افغانی اور یہ جتنے بھی آج پاور میں ہیں کسی بھی بینر کے نیچے ہیں وہ موسٹلی ان افغانستان ایز ویل وہ بھی اپر ہینڈ اس وقت قادیانی ٹولے کا ہی ہے. طالبان کے روپ میں بھی وہ حقانی تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ وہ ہیں قادیانی. اینی ہو تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حقیقت ہے کہ قطر جو ہے وہ صہیونی منصوبے کے تحت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے یا بریک اپ کرنے میں جتنا بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ قطر ہے. اگرچہ دوسری ریاستیں بھی ہیں وہابیوں کی لیکن یہ قطر جو ہے کیونکہ زیادہ سورسز رکھتا ہے پیسے ویسے کے حساب سے وہاں انہوں نے بڑے بڑے جو انڈین ایجنٹس ہیں وہاں ان کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے بزنس کے نام پر کوئی جاب ایجنسیز کے نام پر. وہ اصل میں سارے جاسوس وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو یورپین کمپنیز ہیں وہ موسٹلی جوئش ہیں. اندر خانی وہ جوئش ہیں اوپر سے پاسپورٹ ہولڈر خواہ اٹلی کے ہیں یا کچھ ہیں. تو یہ مکمل طور پہ جو ہے یہودی ریاست ہے. قطر بھی یہودی ریاست ہے. اب ہمیں غیرت اسلامی اس وقت تو نہیں جاگی کہ جب فلسطین کے بچوں کو مارا جا رہا تھا اس وقت وہ اٹھ کے گیا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں پر. تو یہ ایسے فضول باتیں ہیں کہ جی وہ ہمارے ملک کو توڑنے کے یہودی پلان کے اوپر مکمل گامزن ہیں. اور ابھی نقصان دیکھیے حالانکہ اگر پاکستان ٹھیک ہے قادیانی کنٹرول ریاست ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں وہ تو مسلمان ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہی ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے جس کا سارا ہدف پاکستان کے اوپر ہوگا. ہمیں یہاں قطر کو پریشرائز بہت عرصہ پہلے کرنا چاہیے تھا کہ یہ تم نے جو طالبان کو اڈے وہاں دے رکھے ہیں طالبان کا کیپٹل ہی دوحہ ہے اوکے تو یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. یہ جناب عالی ان کو تو اسلامی اخوت کا احساس نہیں ہے وہ تو خوارج کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں ٹو بریک دا کنٹری. اور فرض کیا اگر کل کو پاکستان ٹوٹ بھی گیا جو کہ طالبان وغیرہ جن کو یہ مشن بھی دیا گیا ہوا ہے انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر ایسا بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پوری مسلم دنیا جو ہے وہ بالکل اور بالکل نہتی ہو جائے گی. تو اس لیے پھر جو حال افغانیوں کا ہوگا ایرانیوں کا ہوگا جو عربوں کا ترکوں کا ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. تو اس لیے ہمیں اپنے ایسٹس کو سنبھالنا ہے اور خاص طور پہ اس وقت موجودہ صورتحال میں افغان طالبان کی جو حکومت ہے افغانوں کی ان کو جب تک آپ آپ نے ڈپلومیٹیکلی جو کرنا تھا کر چکے ہوئے ہیں. اب جب تک راست قدم نہیں اٹھاتے تو سمجھ لیں کہ پاکستان کے وجود کو مسلسل خطرہ ہے. میں حیران ہوں کہ یہ ماچ چود حرام زادہ یہ کیوں نہیں فل فلیج جو ہے وہ کرتے کیوں نہیں کرتے. جنگ کی حالت میں تو ہیں ہر روز وہاں سے قطری پیسے سے لیس ہو کے وہ یہاں آتے ہیں طالبان وہ پاکستان کے اندر داخل ہو کے مارنا شروع ہو جاتے ہیں. امریکن اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے قطری پیسہ جیب میں ہے سعودی پیسہ جیب میں ہے اور اسرائیلیوں کی اور امریکہ کیا بولتے ہیں انڈیا کی
جو ہے وہ ٹریننگ یافتہ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف باتیں کر رہے ہیں۔ حملہ ہو چکا ہوا ہے، جہاں سے حملہ ہوا ہے اس کو مکمل اس کے خلاف آپ بھی حملہ شروع کریں۔ اندر رہ کے آپ یہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کہ جب تک کہ وہاں پھر قطر کو بھی خبر ہو جائے گی کہ ہمیں کچھ اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے، اور آپ چاہ رہے ہیں جی ہم قطر کا دفاع کریں، ماچو تو وہ ملک ہمارا توڑنے میں اسرائیل کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور تم لوگ ان کی بریف کیس اٹھا کے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو سب سے بڑا اس وقت تھریٹ جو پاکستان کی ریاست کو ہے وہ تل ابیب سے نہیں ہے، وہ اس وقت کابل سے ہے۔ کہ مکمل طور پہ جب 20-25 سال امریکن وہاں رہے ہیں، تو افغانستان جہاں انفارچونیٹلی پاکستان اینٹی پاکستان فیلنگز بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اس چیز کو پورا کیش کروا رہے ہیں، وہاں اڈے بنا رکھے ہیں، اور وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے یہ جو مولوی بنتے ہیں نا، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں طالبان کی شکل میں، یا پیپل لائک خٹک، کیا نام ہے اس کا، افر سیاب خٹک، اور یہ جو سو کولڈ کمیونسٹ اور سو کولڈ لبرل اور سیکولر وغیرہ ہیں، وین از کم ٹو دا بریک اپ آف پاکستان، یہ سب ایک پیج پر ہیں، دے آر آن دا سیم مشن، سیم ٹارگٹ۔ اوکے، یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ ان کو یہودی استعمال کر رہے ہیں، طالبان کو اور افغانوں کو، کہ بھی یہاں پر ریس کی بنیاد کے اوپر پشتون اور یہ اور اس طریقے سے۔ تو بہرحال میں تو یہی ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، اس کے اوپر فل فلیج اگر آپ کر سکتے ہیں، پہلے اپنے ملک کا دفاع کریں، پھر جا کے کہیں اسرائیل کی خبر نہیں، ماچو دو ہر روز تو ہمارے اپنے بم پھٹ رہے ہیں، یہاں تم کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور ساری نالج ہونے کے بعد، ساری معلومات ہونے کے بعد بھی اگر آپ اس سرزمین کے خلاف راست قدم نہیں اٹھاتے، اس حکومت کے خلاف راست قدم نہیں اٹھاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ٹیررزم کنٹینیو رہے اور پاکستان بریک اپ ہو جائے۔ واضح طور پر جو ہے ہر طرح سے کوشش کر چکے ہیں، جب نہیں ہو رہا تو پھر تو اس کے پیچھے صرف طالبان نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ زائنسٹ ہیں، اس کے پیچھے یہ وہابی ایلیمنٹ ہے، اور یہ سب کے سب جو ہیں ان کی توپوں کے رخ پاکستان کی طرف ہیں۔ اگر آپ اس حقیقت کو ریئلائز نہیں کرتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ قصداً جو ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں انہی فورسز کی اتحادی ہے۔ اسرائیل بے وقوف ہوگا کہ وہ براہ راست پاکستان پر حملہ کرے، کیونکہ اسرائیل کی بنائی حکومت افغانستان میں وہ پاکستان کے آلریڈی حملہ کر چکی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اصل خطرہ جو ہے وہ اسرائیل یا تل ابیب سے نہیں ہے، وہ یہاں سے ہے، کیونکہ وہ لوگ دنیا کے ہر ملک، کسی بھی ملک جو ہے، یعنی پاکستان کے وجود کے خلاف اگر کوئی دو ملک ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں، وہ ایک ہندوستان ہے اور ایک افغانستان ہے۔ اس میں افغانستان جو ہے ہندوستان سے زیادہ فیلنگ یہ رکھتا ہے کہ پاکستان ختم ہو۔ تو ہمیں جہاں سے اصل خطرہ ہے اس کی ہم خبر نہیں لے رہے، تو ہم جا رہے ہیں جناب وہ بریف کیس اٹھا کے اس مادر چوت وہابیوں کے پاس۔ تو کوئی مسلمان کا بچہ ہوگا تو وہ سب سے پہلے اپنی سیاست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بنیاد بنائے گا، لیکن یہ ہیں ہی ماچوت قادیانی، انہوں نے کیا، یہ مرزا قادیانی کی باتوں کو لے کے آگے جاتے ہیں، تو یہ کیا عمران خان ہے، کیا نواز شریف ہے، کیا زرداری ہے،
کیا جتنے بھی حکمران ہیں ماں سوائے بھٹو کے وہ تو سارے مرثئی ہیں بینچو، تو تم اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ جی ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے، یہ کریں گے، کیا دفاع کر رہے ہو؟ جو اتنا بڑا حملہ طالبان نے پاکستان کے اوپر آج 5 سال ہو گیا، اول تو کیا بولتے ہیں اس کو، اشرف غنی کے وقت میں بھی تھا، لیکن اب تو بالکل ہی اوپن ہو گیا ہوا ہے، پھر بھی آپ لوگ جو ہے وہ ملک کا کیسے دفاع کرو گے؟ یہ دفاع ہے؟ ہر روز بندے وہ آ کے مار جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک جو بیس ہے اس کے اوپر فل فلیج حملہ کرنے کے بعد پھر ہم اسرائیل کو بتائیں گے، پھر ہم انڈیا کو بتائیں گے کہ ہم اپنے ملک کی سروائیول کے لیے، اس کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ مثال دیکھ لو طالبان کو ہم نے کیا کیا، لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے، ان کے اتحادی ہیں، تو ٹھیک ہے پھر لگے رہو۔ یہی ٹنڈورا کہ جی وہ ہندوستان سے خطرہ ہے، ہمیں اسرائیل سے خطرہ ہے، جو اصل خطرہ وہ جو پریکٹیکلی پاکستان کو جو ہے، پاکستان کے وہ اس کا نام لیتے ہوئے یہ ڈرتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جو قوم اپنے اصل ہدف کو نہ سمجھ سکے تو کیا اچیو کریں گے؟ اصل دشمن کو نہ سمجھ سکے کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ نتھنگ۔